أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. صدق الله. وما كنت تتلو من قبله، اور نہیں تھے آپ تتلو من قبل ہی کہ تلاوت کرتے پڑھتے من قبل اس سے پہلے، من کتاب کسی کتاب سے، ولا تخطہ بیمینک اور نہ ہی آپ لکھتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے، اذا لارتاب المبتلون کہ اس وقت وہ شک میں مبتلا ہو جاتے، باطل لوگ سچ میں مبتلا ہو جاتے۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ آیات ہیں بینات واضح طور پر، فی صدور الذین ان لوگوں کے دلوں میں اوت العلم جنہیں علم دیا گیا ہے۔ وما یجحدوا بآیاتنا الا الظالمون اور نہیں جھگڑا کرتے یا انکار کرتے ہماری آیات کا الا الظالم مگر سوائے ظالموں کے، کوئی انکار نہیں کرتا۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کیوں نہیں انزل نازل کیا گیا علیہ اس پر آیاتم آیات نشانیاں من ربی اس کے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیجئے انما الآیات در حقیقت نشانیاں تو عند اللہ اللہ کے پاس ہیں، وانما اور میں تو اصل میں انا نذیر مبین میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفہم انا انزلنا اولم کیا نہیں کیا اور کیا نہیں یکفہم کافی ہے ان کے لیے انا کہ بے شک ہم نے انزلنا ہم نے نازل کیا علیک الکتاب آپ کی طرف کتاب یتلا علیہم جو آپ پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں ان کی طرف، ان فی ذالک بے شک اس میں ذالک رحمتم یقیناً رحمت ہے اور ذکر اور نصیحت ہے لقومی یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے کفا باللہ کافی ہے اللہ بینی و بینکم میرے درمیان اور تمہارے درمیان شہیدہ گواہ کے طور پر، یعلم وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں والارض اور زمین میں، والذین آمنوا بالباطل اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پر، یعنی جو وکفروا باللہ اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، یعنی جو ایمان لائے اللہ باطل پر اور اللہ سے کفر کیا، اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یعنی حقیقی طور پر خسارہ پانے والے یہ لوگ ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا، آپ نے جیسے کل ہم بتایا نا کہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہی کے ذریعے آنے جو بھی آپ کی جو کتاب ہے اس کی ان پر تلاوت کیجیے۔ تو یہاں وہ بتایا جا رہا ہے کہ
وما كنت تتلو من قبل من، کیا آپ نے بھی اس سے پہلے کبھی کوئی کتاب ان کے سامنے نہیں پڑھی؟ کوئی بھی اس سے پہلے آپ کتاب پڑھتے نہیں تھے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قوم کے درمیان 40 سال رہے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو اس سے پہلے سب یہ جانتے تھے آپ کی زندگی انہی کے درمیان گزری، اور کہ آپ نے کبھی بھی کسی بھی طرح کی کوئی لکھی ہوئی چیز نہ پڑھتے تھے، نہ کبھی اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، بلکہ ہم سب جانتے ہیں اور وہ بھی جانتے تھے کہ آپ امی تھے، یعنی ان کو پڑھنا لکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب لوگ اس کے بخوبی جانتے تھے جن کی زندگی، آپ کی زندگی ان کے درمیان گزری، بلکہ حال یہ تھا کہ وہاں پر بھی بہت بہت کم لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، باقی سب لوگوں کا یہی حال تھا۔ تو یعنی کہ وہ بھی اسی طرح فرمایا هو الذی بعث بالامیین رسولا منہم، ہم نے ایک امی بھیجا ان کے درمیان انہی میں سے، یعنی ان کے درمیان انہی میں سے کہ وہ بھی پڑھے ہوئے لکھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ تھا کہ وہ جو اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو امی نبی ہیں، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، تو اس آیت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کو آپ کی نبوت کے دعوے کے طور پر سچا ہونے کی دلیل ٹھہرایا گیا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ایک شخص ایک سطر بھی آپ نے کبھی پڑھتے نہیں تھے، نہ کبھی کوئی کتاب لکھی، نہ بلکہ ایک حرف تک بھی کوئی نہیں لکھا، بلکہ آپ بعد میں دیکھتے ہیں کہ ان کے آپ بہت سے کاتب تو لکھا کرتے تھے، تو اگر وہ شخص جس کو کبھی 40 سال میں ایک مرتبہ بھی ایسی کسی بات کا ذکر نہیں کیا، اور ایک دم سے اگر وہ اتنی فصیح ہو بڑی فصاحت سے اور بلاغت سے سارے بیان دے رہے ہیں، اور سارے آپ کو بتا رہے ہیں غیب کی باتیں بھی اور رسولوں کی باتیں بھی، گزری ہوئی قوموں کی باتیں بھی، تو انسان خود ہی سوچتا ہے کہ کہاں سے آ گئی۔ یقینی بات ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ہر چیز بتائی۔ تو یہاں یہی بتا دیں کہ میں نے آپ سے پہلے کبھی نہیں پڑھی، ولا تخطو بیمینک، اور یہاں ان سے تب پھر آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ یمین کہ یہ جو لکھا گیا ہے دائیں ہاتھ سے لکھنا، تو اس کے علاوہ کہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ یہ بس یہی بولا بڑا تخت، تو آپ نے کبھی بھی نہیں لکھا یمین کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسان کسی کو کسی اور کے ذریعے بھی خط لکھوا کے بھیج دیتا تو کبھی کبھی وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ان کو خط لکھ دیا ہے، حالانکہ خود نہیں لکھا ہوتا کسی اور سے ہوتا، یہاں صاف اس کو اسی واضح کر دیا بھی یمین اپنے دائیں ہاتھ سے، کسان اب دائیں ہاتھ سے لکھتا، تو آپ نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں لکھی، اور اس لیے بھی کہ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اگر یہ ایسا لکھتے ہوتے یا پڑھے ہوتے تو یہ لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے کہ آپ نے کہیں سے پڑھ لیا اور کہیں سے اس کی وجہ سے آپ ہمیں دوسروں کی کتابیں پڑھ کے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ماں جانتے تھے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے وہ یہ الزام لگا دیا، انہوں نے اس کے باوجود بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس کتابیں ہیں، یہ اس میں سے یہ لوگوں سے سنتے ہیں اور پھر یہ ان کو لوگ ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، اس سے آپ وہ جو ہے وہ ہمیں سنا دیتے ہیں، اور اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پھر تو بہت بہت ان کے لیے آسان ہوتا کہ یہ پڑھ کے کتابیں پڑھ کے پرانی کتاب پڑھ کے اور ہمیں بتا رہے ہیں، تو آپ صاف بتا دیں کہ یہ امی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک شخص جنہوں نے کبھی پڑھا نہیں، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، اللہ کی دنیا میں کسی شخص سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، اور وہ ایک اتنی بڑی کتاب جس کا چیلنج ہے ساری دنیا والوں کو کہ اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لے کے آ جاؤ، تو اس کے مطابق کوئی کتاب لے کے آنے جیسا ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی کتاب لے آئے، لیکن سب کو چیلنج اور رہتی دنیا تک یہ چیلنج ہے کہ ایک صورت ہی بنا لاؤ، سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، ان کا چیلنج دیا کہ ایک صورت ہے، مگر کسی کی بھی یہ مجال نہیں، کسی کی بھی ہمت ہے نہیں کو لے آئے، پھر بتائے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو باتیں آیات ہیں، نشان جو ان لوگوں کے دلوں میں ہے جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، یعنی کہ جن کے دلوں میں کتاب ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یعنی جو تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پایا کرتے تھے کہ ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ ان کے دلوں میں علم والے وہ جانتے ہیں کہ ہاں یہی وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہی وہ آیات ہیں، اس لیے وہ پھر ایمان لے آئے، اور بائے وما یجحدوا بآیاتنا الا، صرف جو وہ لوگ جو ظالم ہیں وہ اس سے انکار کرتے ہیں، اس کے انکار کرنے والے اور کوئی نہیں ہے، جو بھی سچے دل سے سوچے گا وہ اس پہ ایمان لے آئے گا، مگر جس نے ایک سوچ ہی لیا کہ میں آپ کو ہر حال میں اس کی بات مانوں گا ہی نہیں، تو پھر اس نے تو پھر ظالم ہے، تو اس کا تو حال ہی ہے کہ جب ظالم ہے تو اس نے یہی کرنا ہے کہ اس نے تو جب ظالم اس نے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر وہ تو ظلم کر رہا، اپنے آپ ہی ظلم کر رہا، اور
ویسے ظالم نے تو مان کے دینا ہی نہیں، تو اس لیے بتا دیا گیا ہے کہ ہر آدمی اس پہ ایمان لے آئے گا، اس کو واضح طور پر نشانیاں نظر آتی ہیں، اور ان لوگوں کو نظر نہیں آتی جو ظالم ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وقالو لولا انزل علیہ آیات من ربی، کیوں نہیں اس کی طرف اتاری گئی اس کے رب کی طرف سے کوئی آیات، نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی؟ یعنی کہ یا مشرکین جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حق میں دلائل کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتے تو عجیب و غریب سوالات کرنے لگ جاتے تھے، تو صاف ظاہر تھا کہ تکبر اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہی وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے چند اعتراضات ان کے جو آپ کو یہاں ذکر فرمایا ہے، ان میں سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ اس پیغمبر کو نشانیاں کیوں نازل نہیں کی گئیں۔ ان سے مراد یہ تھی کہ جیسے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا کے معجزہ دیا گیا، یا صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی نکالی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ نشانیاں اور معجزات تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور یہ اسی کا اختیار ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ قبضے میں ہے کہ معجزہ تم طلب کرو وہی دکھا لیا وہ دکھا دیں، اور نہ ہی ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ صاحب کہ میں تو ڈرانے والا، واضح طور پہ تو میں ڈرانے والا ہوں۔ ان آیات تو ہیں وہ، یہ جو میرے رب کی طرف سے ہیں، میں تو صرف انما الآیات عند اللہ انما انا نذیر مبین، میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو تم مانگو تمہاری مرضی سے میں تمہارے سامنے پیش کر دوں، ایسا ہے نہیں، کیونکہ صاحب بتا دیا گیا ہے کہ جی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اور پھر نشانی جب آ جاتی ہے تو پھر سب جانتے ہیں کہ نشانی آ جائے پھر اس ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، جو اس کے باوجود بھی جس نشانیاں دیکھ لیں اور پھر بھی وہ اس پر اگر ایمان نہ لائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی نشانی ایسی آیات کا یا نشانیوں کا مطالبہ نہ کرو، نہ ہی میرے اختیار میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا جب کو اتار دے گا۔ اور یہ سب سے بڑی نشانی تو ہمارے پاس کتاب ہے، اولم یکفیہم انا انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے پاس کہ یہ کتاب جو جو تم آپ جو ان کی طرف پڑھتے ہیں، کیا یہ کم نشانی ہے؟ یعنی کہ یہ نشانی طلب کرتے ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ پر یہ عظیم کتاب نازل کی گئی ہے؟ آپ تو بالکل امی تھے، ایک ایک شخص جو امی ہو، اتنی بڑی کتاب، عظیم کتاب کا نازل ہونا کیا ایک کم معجزہ ہے؟ جس کی صورت کی ایک مثال لانے سے بھی سارا سارا جہان عاجز ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر تم ہدایت قبول کرنا چاہو تو قرآن کریم سے اس کے مقصد کے لیے کافی معجزہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے مزید نشانیاں طلب کرنا تو تمہاری ہٹ درمی کی وجہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، کہ ورنہ تو یہ اتنی کتاب دیکھنے کے باوجود، اور یہ کتاب ہر جگہ اور ہر وقت ان کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ معجزہ ان سے کوئی چھپا ہو، ان کی نگاہوں سے کس عذر ہو جاتا ہو۔ بعض پہلے جو انبیاء کرام کے جو معجزے دیے گئے وہ تو ہر وقت کے تھے نہیں، یہ قرآن تو ہر وقت موجود ہے، جس کو چاہے وہ پڑھ لے، اور آج بھی موجود ہے۔ اور وہ انبیاء جب موسیٰ علیہ السلام کا ہر وقت تو لاٹھی مجدہ نہیں بنتی تھی، کبھی کبھار بنا کرتی تھی، اور ان کے ساتھ وہ چلی بھی گئی، اور اب تو کوئی معجزہ ان کا رہا ہی نہیں۔ ادھر صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، وہ آئی اور جب اس کو تو مار بھی دیا اور وہ ختم ہو گیا معجزہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اور لوگوں کو جو دیا، مجھے تو یہ کتاب دی گئی، اور اسی سے میں امید کرتا ہوں کہ میری امت جو ہے وہ اس کی تعداد قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگی، یہ اس لیے کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے تو 1500 سال ہو رہے ہیں، مگر ہم اسے آج بھی ہمارے پاس سے آپ کا معجزہ موجود ہے، اور ہر وقت کے لیے موجود ہے، جب انسان چاہے اس کو پڑھے اور اس سے اور کیا ہے اس میں ہے کیا، ان فی ذلک لرحمۃ و ذکر المؤمنون، اس میں رحمت بھی ہے اور مومنوں کے لیے یہ مومنوں کی نصیحت بھی ہے۔ یعنی اب دیکھ رہے ہیں اس نے دو خصوصیات بیان فرما دی ہیں جو کسی پہلے ہم جیسے ہم کہا کسی بھی پیغمبر کے موضع میں تھی نہیں۔ پہلے پیغمبروں کے جو موضع ان کی قوموں کے لیے آئے تھے وہ عذاب کا باعث ہوتے کہ اس پہ اگر ایمان نہ لاتے پھر عذاب آ جاتا، کیونکہ ان کی حقیقت میں اس طرح پردہ اٹھا دیا گیا تھا، جب آنکھوں نے دیکھ کر وہ ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ کے عذاب سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ تو بنی نوع انسان کے لیے سراسر رحمت ہے، کیونکہ اسے نہ ماننے والوں کے لیے بھی مہلت ہے کہ ان پر فوراً عذاب نہیں آتا، اب بھی جو نہیں مانتے ان پر عذاب تو نہیں آتا۔ یہ اللہ تبارک یہ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ رحمت کا مطلب ہے۔ اور دوسری جو خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ پہلے پیغمبروں کے موضوع ان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، جبکہ قرآن کریم تو اہل ایمان کی نصیحت اور یاد دہانی کا باقی رہے گا، یعنی ہمیشہ کے لیے یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ تو یہ ذکر کا مفہوم ہے کہ
یہ دو اس کے اوصاف ہیں۔ تو یہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ صاف تمہارے سامنے موجود ہے، یہ قرآن موجود ہے جو تمہارے لیے رحمت بھی ہے اور تمہاری لیے نصیحت بھی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم اس پہ ایمان لے آؤ۔ جو کوئی ایمان لے آئے گا، اس کو سمجھے گا، اس کو پڑھے گا، تو اس کے لیے دونوں چیزیں، رحمت بھی ہے اور اس کے لیے نصیحت بھی ہے۔ قرآن قدیم میں ہر طرح کی نصیحتیں بتا دی گئی، کیا ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ کتنی نصیحتیں کی گئی ہیں، اور کتنی جگہ یا ایھا المومن ہمیں ڈائریکٹ ہمیں خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کتنے احکامات دیے گئے ہیں، کتنے چیزوں سے روکا گیا، تو یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے۔ پھر بتایا قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، یعنی کہ یہ جو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے درمیان تمہارے گواہ ہے، یعنی کفار کے آپ کو جھٹلانے کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ آپ رسول ہیں ہی نہیں، تو ان کو کہہ دو کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان تو اللہ کی گواہی کافی ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان تو اللہ ہی گواہ ہے، اس کی گواہی کافی ہے۔ میں تمہارے کو جھٹلانے سے یا سرکشی کو، اور وہ تو تمہارے جو مجھے جھٹلا رہے اسے بھی جانتا ہے، اور میں جو تمہارے سامنے نصیحت کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میری سچائی اور خیر خواہی کو بھی جانتا ہے۔ اگر میں اس پہ جھوٹ باندھتا تو وہ ضرور مجھ سے انتقام لے لیتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا ہی کہتے ہیں، جیسے سورہ الحاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر ہم پر کوئی بات بنا کر لگا دیتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو یقیناً ہم جو تمہیں بالیمین ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر یقیناً ہم اس کی جان کی رگ سے کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ تھا۔ یعنی کہ کیونکہ میری تو سچائی روشن ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، اس کا نام لے کے اس کی کئی بھی بات کی میں تم سے کہتا ہوں، اس لیے وہ میری تائید بھی کرتا ہے، اور مجھے روز بروز غلبہ بھی دیتا جا رہا ہے، واضح طور پر میری تائید بھی فرما رہا ہے، لوگ دن بدن میری بات مان رہے ہیں اور میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، میری اتباع کرتے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر مجھے بھی عذاب پکڑ لیتا، مگر ایسا نہیں ہے، اور پھر تمہیں بھی جانتا ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو تم وہ اللہ تبارک اسے بھی جانتا ہے، اس لیے اتنے بتا یہ دیا ہے کہ اپنے کفر پہ اتراؤ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ گواہ ہے، اور ہر یعلم ما فی السماوات، ہر چیز کو جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، ایک وقت اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید یہ لوٹ آئیں، اگر نہیں تو پھر وہ دن تو تیار ہے، یہاں دنیا میں بھی دکھا دیا اور وہاں پہ تو عذاب ہونے کے لیے تیار ہی ہے۔ اور صاحب بتا دے والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، وہ لوگ جو اللہ پر، یعنی کہ وہ لوگ جو اس پر ولولا والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے باطل پر، اور جنہوں نے کفر کیا اللہ سے، وہ پھر خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پائیں گے، جو باطل پر ہی ہے، جو اللہ پر ایمان لے کے آتا نہیں تو اس کے کامیاب ہونے کے تو کوئی امکان ہی نہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کفر کا جب کریں گے تو اس کے یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں خسارہ پانے والے ہیں، کہ انہوں نے حق کو تو چھوڑ دیا اور باطل کو اختیار کیا، تو اس سے بڑا خسارہ کسی کا کیا ہوگا کہ قیامت کے دن وہ رسوا ہو جائے۔ اور جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یہ زندگی تو چند روزہ ہے، یہ تو گزر ہی جائے گی، یہاں کتنے آپ سردار بنے ہوں، کتنے ٹھاٹ باٹ کر رہے ہوں، اور اگر اللہ پہ ایمان نہیں ہے تو جس وقت تم آنکھ بند ہوگی اسی وقت سے عذاب شروع ہو جائے گا، اور وہ عذاب اللہ جانے کب تک ہے، اس کے کوئی وقت محدود ہے ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اس کا وہ اصل میں خسارہ تو وہی ہے۔ تو ابھی بھی ہر شخص کے لیے یہ موقع ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ یہ تمہارے پاس وقت ہے، اس میں جو چاہو کر لو، اگر تم اگر آخرت میں سکون چاہتے ہو اور اللہ کے انعامات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں کر لو، یہ تمہارے امتحان کی جگہ ہے، اس میں تمہیں فائدہ ہو جائے گا کہ اس سے فائدہ اٹھا لو، اگر نہیں تو پھر یہی ہوگا کہ پھر آخرت میں خسارہ پانے والے، جیسے پڑھا ہے کہ پھر وہ بھی خسارہ پانے والے ہوگا، اس کے اگر خاندان کو بھی وہ لے گا تو اپنے گھر والوں کو بھی لیے بھی، اگر وہی پھر خسارہ سارے خسارہ پانے والے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر قرآن کو پڑھنے کی، اس پہ سمجھنے کی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو رحمت اور ہدایت کا ذریعہ ہے، نصیحت ہے، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت دے، قوت دے، اور ہمیں اسی پہ مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمیں سکھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی اصل میں یہی ہے،
جو اللہ کی بات، اللہ اور رسول کی بات مانے گا، اس کے مطابق اپنے زندگی گزارے گا، وہی کامیاب ہے، ورنہ خسارہ ہمیشہ کے لیے خسارہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں سے نہ کرے جنہوں نے خسارہ اٹھانا، بلکہ ان لوگوں میں سے کر دے جنہوں نے انبیاء کے ساتھ ان کی باتیں مانی اور پھر صالحین میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔